کی ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس کا حکم دیا۔ کثرت سے ذکر کرنے والا آدمی اللہ پاک کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر اس قدر کثرت سے کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے مرادیں پوری ہو جانا، چاہے دنیا کی مرادیں ہیں یا آخرت کی مرادیں ہیں۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دنیا آخرت کی تمام مرادوں کو پوری کر دیتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے زبانیں اللہ کی یاد سے تر رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو، اور پھر فرمایا کہ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، اور ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے کا حکم بھی دیا اور حکم کے ساتھ ساتھ کثرت ذکر کا مطالبہ بھی کیا۔ جتنے بھی اللہ پاک کے احکامات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ پاک نے احکامات اتارے ہیں، تمام کے تمام عبادات کے لیے اللہ پاک نے وقت کا تعین کیا ہے۔ کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس عبادت کو کثرت سے کرو، نہیں، نماز فرض ہے، اپنے وقت میں فرض ہے، روزہ فرض ہے، رمضان کے مہینے میں فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اپنے زمانے میں فرض ہے، حج فرض ہے، اپنے زمانے میں فرض ہے، جہاد فرض ہے، اپنے زمانے میں فرض ہے۔ لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر بھی کرو اور کثرت کے ساتھ بھی کرو۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کے لیے اللہ پاک نے جس طریقے سے وقت کا تعین کیا ہے، اسی طریقے سے شرائط کی بھی قید لگائی ہے۔ بھئی آپ کے اوپر نماز فرض ہے، لیکن وضو ہو تو نماز ہوگی، اگر وضو نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج فرض ہے، لیکن آپ صاحب استعداد ہو، اگر صاحب استعداد نہیں ہے تو حج کی فرضیت آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جتنے بھی احکامات اتارے ہیں، وقت کا تعین بھی کیا ہے اور شرائط کی قید بھی لگائی ہے۔ لیکن جب ذکر کی باری آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرے بندو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ نہ وقت کا تعین کیا اور نہ کسی شرط کی قید لگائی۔ آپ وضو کی حالت میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، بے وضو کی حالت میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، آپ گھر میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، بازار میں ہے، دکان میں ہے، جہاں کہیں ہے۔ فرمایا کہ اذکروا اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، آپ کھڑے ہونے کی حالت میں ہے یا بیٹھے ہونے کی حالت میں ہے یا لیٹے ہونے کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کو پکارا جائے۔ یہ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کا معنی ہے اللہ پاک کو یاد کرنا۔ جب ہم اللہ پاک کو یاد کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو بندہ
بیماری بھول جانا. کتنے لوگ ہیں بھول جاتے ہیں یہ کام میں نے کرنا تھا، ارے میں بھول گیا. موبائل باہر رکھ دیا، اب گھر کو سر پہ اٹھا دیا، موبائل کدھر ہے کدھر ہے، اور بھائی یہاں رکھا تھا نہیں رکھا تھا، اور پھر جب اسے ملتا ہے او میں نے خود رکھا تھا یاد ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے اندر سے غفلت کو بھی دور کر دیتے ہیں اور نسیان بھول جانے کی بیماری بھی دور کر دیتے ہیں. یہ ذکر انسان دو طریقے سے کر سکتا ہے، زبان سے بھی کر سکتا ہے اور دل سے بھی کر سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل سے ذکر کرنا زبان کے ذکر سے 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن جو بندہ زبان سے ذکر کرے اور دل سے دھیان رکھے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں اور دل سے بھی اللہ کو یاد کریں. اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو کیسے یاد کریں، اللہ پاک ہمیں کیسے یاد کریں گے؟ فرمایا کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے بالِاطاعت، اطاعت کے ساتھ ہم یاد کریں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ میں منحصر نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا کہے جا رہا ہے اور یہی ذہن کر کے علاوہ نہیں. انسان کی زندگی کا ہر عمل جو اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے یہ اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جو دنیاوی امور ہے، آپ کے دکان کے کاروبار ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں بھی اگر شریعت کے حدود کی رعایت رکھی جائے فرمایا کہ آپ کی وہ تمام کاروبار ذکر میں شامل ہے. اس لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ. بھائی گھر میں ماں باپ بیمار ہے اور آپ مسجد میں لمبے لمبے نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے. آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے یہ ذکر نہیں ہے. نہیں، اس موقع پر آپ کے طرف اللہ کا کیا حکم متوجہ ہو رہا ہے اسی کو پورا کرو، یہی ذکر ہے. آپ ان کے لیے دوائی لائے، آپ ان کو ڈاکٹر پہ لے جائے، ان کی صحت کا بندوبست کرے، اس وقت میں یہی آپ کے لیے بڑا ذکر ہے. فرمایا کہ آپ اللہ کو یاد کریں اطاعت کے ساتھ اور اللہ پاک آپ کو یاد کریں گے بالعنایت، عنایت کے ساتھ. جب ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالی عنایت کے تمام دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے. جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کثرت ذکر کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء کے اوپر ذکر کے اثرات کو مرتب کر دیتے ہیں. جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے زبان سے اللہ پاک کے ثنا کو جاری کر دیتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں مجلس میں ہو گئے بس اللہ کے تذکرے چھیڑ دیتے ہیں. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یہ ذکر کا پہلا تاثیر ہے کہ اللہ پاک اس انسان کے زبان سے اپنے تذکرے جاری کر دیتا ہے. اس زبان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، اس زبان سے غیبتیں نہیں بولی جاتی، اس زبان سے کسی پر تہمتیں نہیں باندھی جاتی، وہ زبان اللہ کے تذکرے میں مشغول ہو جاتی ہے. یہ ذکر کا پہلا اثر ہے. اور دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان کے آنکھوں میں حیا کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں. آنکھ جھک جاتی ہے. فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. نبی علیہ السلام نے مستقل دین کا ایک شعبہ قرار دیا ہے. حیا انسان کے جسم کے اوپر وہ لباس ہے جو اس جسم سے صادر ہونے والے گناہوں کو روک دیتی ہے. اس بات کو آپ مثال سے سمجھیں. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم شریف میں تھے تو ایک اچھے ہوٹل میں ہم گئے تو نماز کے لیے تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا اس وقت کر لیتا ہوں اور جلدی آ جاتا ہوں، آپ لوگ چلے. تو فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اندر گیا ہوں اور جسم کو گیلا کیا تو وہاں پر صابن پڑا ہوا تھا. اس صابن کے چکی کو میں نے اٹھایا اور جسم سے ملنا شروع کر دیا. میں جتنا کوشش کرو کوئی جگہ ہی نہ بنے اور میں
پریشان ہو گیا، وہ یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی جگ ہی نہیں بن رہا ہے۔ اور پھر میں نے آنکھوں کی طرف پانی پھینکا، آنکھوں کو صاف کیا، جب اس صابن کو میں نے قریب سے دیکھا تو باریک سا پلاسٹک اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اس باریک سے پلاسٹک نے اس صابن کے جگ کو میرے جسم کے اوپر بہنے سے روک دیا تھا۔ اور اس وقت یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو حیا ہے، یہ حیا بھی انسان کے جسم پر ایسا ہی باریک ایک لباس ہے جو انسان کے وجود سے گناہوں کو صادر ہونے سے روک دیتا ہے۔ جس طریقے سے اس پلاسٹک، اس کاغذ نے، اس شاپر نے اس صابن کو استعمال ہونے سے روک دیا ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے وجود کے اوپر حیا کا ایک لباس پہنا دیتے ہیں، اور جس انسان کے اوپر حیا کا لباس ہوگا وہ گناہوں کی طرف کبھی پلٹ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اس کے لیے سارے راستے ہموار ہیں، جو مرضی چاہے وہ کرے، اسے کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان کے دل میں خوف اور رجا دونوں کو جمع کر دیتے ہیں، خوف اور امید۔ اور یہ ایک ایماندار آدمی کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے یہ دونوں کیفیات انتہائی ضرور ہے۔ فرمایا الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ الخوف یمنع عن الذنوب، خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے روکا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ الرجا یقوی علی الطاعات، رجا امید کی وجہ سے انسان نیکیوں پر آمادہ ہوتا رہتا ہے۔ مثال سے بات کو سمجھیے، اگر آپ کے پاس کوئی آدمی ایک پلیٹ رکھے اور اس میں 10 بسکٹ پڑے ہوئے ہو، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اس میں ایک بسکٹ ایسا ہے جو کہ زہر آلودہ ہے، تو کیا آپ اس میں سے ایک بسکٹ اٹھا کر کے کھانا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ خوف مانے ہوگا۔ آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسی بسکٹ کو اٹھاؤں جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے اس خوف نے آپ کو اس زہریلا بسکٹ کے کھانے سے روک دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو انسان گناہوں سے روک جاتا ہے، اور جب امید ہوتی ہے تو انسان نیکیوں پر آمادہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان جب اللہ کی رحمتوں کے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو انسان کو امید لگ جاتی ہے کہ شاید خاتمہ اچھا ہوگا، لیکن جب اپنے گناہوں کے اوپر نظر پڑتی ہے تو پھر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو انسان کے لیے دونوں کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کیفیت کا حصول اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ منسلک کر دیا۔